اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ زندگی کو دوبارہ کیسے بنایا جائے؟ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب ہمیں سب کچھ بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، خواب ادھورے نظر آتے ہیں، یا حالات ہمیں ہمیشہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی ایک نیا آغاز ممکن ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کو دوبارہ آخر بنایا کیسے جائے؟ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اور کچھ میں آپ کو ایسے سنہری اصول بتاؤں گی، 7 اصول بتاؤں گی، جس کو آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوگا، اور ٹینشن، اوور تھنکنگ اور یہ ساری پریشانیاں دور بھاگ جائیں گی۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا رشتہ جڑا رہے۔ آپ لوگ اپنے ٹاپکس بتائیں، انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلا اصول، حقیقت کو قبول کرنا سیکھیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ جو کچھ کھو چکے ہیں اسے تسلیم کریں۔ انکار یا ضد دل کو اور تھکا دیتی ہے، اور ویسے بھی اللہ سے تو ضد ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے سب کچھ لے بھی سکتا ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے بھی سکتا ہے۔ آپ کے ذہن کو سکون نہیں دیتی، قبولیت انسان کو طاقت دیتی ہے، اور وہ ماضی کو چھوڑ کے مستقبل کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں جینا چاہیے۔ جو ہو گیا گزر گیا، اسے جانے دو۔ اب جو ہوگا وہ نیا ہوگا، وہ بہتر ہوگا، بہترین ہوگا۔ دیکھیں، انسان جو نا وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ پیچھے مت چھوڑ کر آؤ۔ جس طریقے سے سب آگے نکلتا جا رہا ہے، آپ بھی وقت کے ساتھ چلو۔ کیوں آپ نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کے ایک غم والی زندگی میں اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو ان اندھیروں میں سے نکال کے وقت کے ساتھ ساتھ روشنی کی طرف آؤ۔ دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ رات کتنی بھی کالی ہو، لیکن ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کی بھی صبح آئے گی۔ آپ بات کرتے ہیں نمبر 2، خود کو وقت دیں۔ زخموں کو بھرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ خود کو روکنے، لکھنے یا دعا کرنے کی اجازت دیں۔ یاد رکھیں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھ محسوس نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ دکھ کے باوجود اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ پاک سے ساری باتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 3۔ نمبر 3، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ زندگی کو دوبارہ بنانا بڑے بڑے فیصلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے اور مستقل قدموں سے ہوتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور روزانہ کچھ نیا سیکھیں۔ چھوٹا سا مقصد طے کریں اور اس پہ عمل کریں۔ اس طرح کی عادت اگر آپ اپنے اندر بنا لیں گے نا، تو آپ کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، آپ کو اوور تھنکنگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، آپ لوگوں کو لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ آپ اپنی زندگی کو اتنا مصروف بنا لو کہ آپ کو اپنے دکھ جو ہے نا وہ گم ہوتے نظر آئے۔ اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، اپنے آپ خوش رکھا کرو۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 4، ماضی سے جو سبق سیکھا ہے اس کو یاد رکھیں۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا اس سے سیکھیں، لیکن اپنے آپ کو اپنے ماضی میں قید نہ رکھیں۔ ماضی کو استاد بنائیں، قید خانہ نہیں۔ نمبر 5، مثبت لوگوں کے قریب رہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو سہارا دیں، حوصلہ دیں، یا کم سے کم منفی نہ ہو، آپ کو کسی کام سے نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے کے جائیں، انہی کے ساتھ وقت گزاریں۔ منفی ماحول زندگی کی تعمیر کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کی صحبت کا اثر اس کے اوپر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم ایک کسی خراب فروٹ کے ساتھ صحیح فروٹ بھی رکھیں گے نا، تو آپ کچھ دن میں دیکھیں گے وہ اثر اس غصے والے فروٹ کے اندر بھی آ جائے گا۔ تو پھر انسان کا بھی یہی ہوتا ہے، اگر ہم نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر ہم پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگ جو ہے سیم ٹو سیم اسی جیسے ہونے لگ جائیں گے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں
پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں. یہ جو صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، یہ آپ کو نا پھر لوگ نا آپ کو اسی طریقے سے جج کرتے ہیں. آپ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بڑا اچھا انسان ہے، اس کے اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگ آپ کی عزت کریں گے. اور جہاں آپ ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، تو پھر اس طریقے سے نا وہ آپ کو بھی لوگ پسند نہیں کریں گے صرف اس ایک شخص کی وجہ سے. تو اپنی پرسنالٹی کو آپ اس طرح سے بنائیں. نمبر 6، اللہ سے تعلق مضبوط کریں. جب انسان بکھر جاتا ہے تو اصل سہارا صرف اللہ دیتا ہے. دعا کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا دل کو نئی روشنی دیتا ہے. یہی وہ قوت ہے جو انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے. اپنے ہر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا کریں. ہر ایک چیز میں آپ اللہ کو بیچ میں لے کر آئیں. ہر ایک چیز کے لیے آپ دعا کیا کریں. آپ کیوں انسانوں سے اتنی امیدیں لگاتے ہیں؟ آپ کیوں انسانوں سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے نہ تو وہ آپ کو کوئی صحیح سے آئیڈیا دیں گے، نہ ہی وہ آپ کی صحیح سے بات سنیں گے. زندگی میں اتنا دکھ ہے نا کہ ہر کوئی اپنی کہانی لیے بیٹھا ہے. ہر کسی کے پاس ایک نئے طریقے کا دکھ ہے اور لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں نا. اللہ پاک ساری باتیں سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے وہ دعائیں. ہم کیوں اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں جو ہمیں لے کر آیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازا ہے. ہم کیوں اللہ پاک سے اچھی امید نہیں لگاتے ہیں؟ اپنی امید آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی لگاؤ. انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. اب بات کرتے ہیں نمبر 7، نئے خواب دیکھیں. زندگی کا حسن یہی ہے کہ وہ نئے موقع دیتی ہے. خود کو اجازت دیں کہ آپ نئے خواب دیکھیں، نئی چیزیں سوچیں اور اس کے لیے محنت کریں. خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے. خواب پہ کوئی آ کے آپ کی پابندی نہیں لگا دے گا کہ آپ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. ایک خواب ہی تو ہوتا ہے جو ہم اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی خوشی سے دیکھ سکتے ہیں. تو جہاں آپ خواب دیکھتی ہیں نا، وہاں اس کو پورا کرنے کا ہنر بھی رکھیں. آپ اچھے اچھے خواب دیکھیں، جو آپ کر سکتی ہیں وہ خواب دیکھیں. جو آپ کو شوق ہے وہ خواب دیکھیں. جو آپ بننا چاہتی تھی اور بن نہ سکی اس خواب کو پورا کریں. ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم بننا تو کچھ اور چاہتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے. وہ بھی ہماری ہی غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی ہوتی. اور ایک دفعہ آپ کوشش کر کے تو دیکھیں. یاد رکھیں کہ کوشش کرنے والا نا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اگر ایک انسان کوشش کرتا ہے نا، اگر وہ اس کو کامیابی نہیں بھی مل رہی ہے تو وہ آپ اللہ کے اوپر چھوڑو. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کی اس پہ کوئی مصلحت ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کو اتنا آگے جانے کے بعد بھی مایوسی حاصل ہو رہی ہے نا، تو کم سے کم اس کو تجربہ تو مل ہی جاتا ہے اگر منزل نہیں ملتی تو. یہ سب کچھ آپ نے خود کرنا ہوگا. اور انسان کو خواب دیکھتے رہنے چاہیے، اچھے اچھے خواب دیکھتے رہنے چاہیے. زندگی کو جینے کا سہارا مل جاتا ہے ایک خوابوں کی دنیا میں. یہ کوئی فلمی باتیں نہیں ہے، نہ ہی یہ فیری ٹیل کی کہانی ہے، نہ ہی یہ ناول کی کہانی ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت ہمیں خود خواب اپنے پورے کرنے اسی زندگی میں، اسی حقیقت میں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے خوابوں کی دنیا سے تب باہر آنا جب آپ اپنے سارے خواب پورے کر چکی ہوں. میں بھی بڑے خواب دیکھتی تھی، میرے بھی بڑے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی. اور میرے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ میں اس کو خود پورا کرتی ہوں، میں اس پہ محنت کرتی ہوں. جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے چاہیے، اس چیز میں کمپرومائز نہیں کرتی. جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں اس کو حاصل کر لیتی ہوں، وہ بھی پازیٹیو طریقے سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذریعے. زندگی بہت خوبصورت ہے. ایک دفعہ اپنی زندگی کو آپ جی کر تو دیکھو، یہ ٹینشنوں کی دنیا سے باہر آ کر تو دیکھو. ایک دفعہ اپنے آپ کو سوچ کے تو دیکھو. یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتی. کیوں اپنے آپ کو ٹینشنوں کا آپ نے ایک پتلا بنایا ہوا ہے؟ ٹینشن لے کے آپ نے اپنے آپ کو بیمار کیا ہوا ہے. اپنے آپ کو خوش رکھو، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو. لوگوں کو خوش کر کے دیکھ لیا نا، نہیں حاصل ہوا نا کچھ، اپنے آپ کو خوش رکھو. جو بھی میری بہنیں آج کی ویڈیو کو پسند کرتی ہیں، ان کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور وہ اپنے آپ کو اب چینج کریں گی. آج کی ویڈیو سے وہ کافی موٹیویٹ ہوئی ہیں، کافی ان کو جو ہے نا ان کے اندر پازیٹیو انرجی آئی ہے. تو کمنٹ میں لازمی ڈن لکھ دینا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگ میری ویڈیو سے کتنے جو ہے نا امپریس ہوئے ہو. ٹھیک ہے نا؟
اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا, بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنے آپ کو دعا میں یاد رکھیں گا. اللہ حافظ.